پنجاب اسمبلی کے الیکشنز کے لیے پی ٹی آئی نے جو ٹکٹ جاری کیے ہیں اس کے نتیجے میں یہ تو ہوا ایک انٹرسٹنگ سٹوری جو مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ نے دیکھی کہ وہ جتنے کیمپس لگے ہوئے تھے زمان پارک کے باہر لوگ اپنے اپنے کیمپس سمیٹ کے چلے گئے. وجہ یہ تھی کہ ان میں سے بہت سارے لوگ وہ تھے جو ٹکٹ کے واسطے ایک ایفرٹ کر رہے تھے کافی دنوں سے زمان پارک کے باہر بیٹھ کے عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے تھے, لیکن جب ایک لسٹ سامنے آئی جس میں لوگوں کو ٹکٹ الاٹ کیے گئے تھے, جب ان کے نام نہیں نکلے تو وہ سارے اپنا سامان لپیٹا سب نے اور اپنے گھروں کو واپس چلے گئے. یہ تو خیر ایک چھوٹی سی سائیڈ سٹوری تھی. اصل بات یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے یہ جو ٹکٹ ایلوکیٹ کیے گئے ہیں اس سے ریفلیکٹ یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب پنجاب میں نہ تو شاہ محمود قریشی کو دیکھنا چاہتے ہیں, نہ فواد چودھری کو جو کہ بڑے عرصے سے وزیر اعلیٰ بننے کی کوشش کر رہے تھے, اور نہ ہی وہ حماد اظہر کو انہوں نے کوئی سپیس دی. یعنی ان تینوں کو اپلائی کرنے کے باوجود شاہ محمود قریشی, فواد چودھری اور حماد اظہر جو کہ مین لیڈرشپ میں ہیں ان کو پنجاب اسمبلی کے ٹکٹ الاٹ نہیں کیے گئے. یعنی وہ سی ایم کی جو سلاٹ ہے اس کے لیے ان کو کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا. ٹکٹ کس کو الاٹ کیے گئے جن میں سے پاسبلی وہ سی ایم بننے کی جو جب کا پوٹینشیل رکھنے والے لوگ وہ صرف دو ہیں. ایک ہیں جناب سابق وزیر اعلیٰ مسٹر اپنا بزدار صاحب, اور دوسرے ہیں پرویز الہی صاحب. اب پرویز الہی صاحب نے ایز اے پریزیڈنٹ پارٹی کے جب سے جوائن کیا ہے تو سب سے زیادہ انسیکیورٹی شاہ محمود قریشی کو تھی. آپ کو اگر یاد ہوگا جس دن انہوں نے جوائن کیا اس سے اگلے دن انہوں نے ریگل چوک پہ آ کے گرفتاری دی تھی. سو پرویز الہی کی انٹری جو تھی اس کو شاہ محمود قریشی سمجھ رہے تھے کہ وزارت اعلیٰ کا ایک اور امیدوار آ گیا, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ پنجاب میں ان سے بڑا کوئی امیدوار ہو نہیں سکتا سی ایم شپ کے لیے. لیکن ان کی امیدوں پہ ٹکٹ نہ دے کے عمران خان نے پانی پھیر دیا. اس کے بعد فواد چودھری جو کہ بار بار کئی موقعوں پہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو اگر موقع ملے تو وہ پنجاب کو تبدیل کر دیں گے, اور وہ ایسپائر کر رہے تھے ایز اے سی ایم پنجاب, ان کو بھی ٹکٹ نہیں جاری ہوا. اور تیسرے حماد اظہر جن کو سینٹرل پنجاب کا صدر بنا کے ہٹا دیا گیا تھا, وہ ان کو لاہور کی میئر شپ کے لیے اور سی ایم شپ کے لیے بھی کہا جا رہا تھا, اور کہا یہ جا رہا تھا کہ عمران خان کی بہت گڈ بکس میں ہیں, لیکن وہ بھی اس میں سے نکال دیے گئے. سو سوائے بزدار صاحب کے اور پرویز الہی کے باقی سارے کھلاڑی جو ہیں وہ فارغ کر دیے گئے. عمران خان صاحب نے یہ ٹکٹ کس پریورٹی پہ دیے, کیا سوچ کے دیے, اور ان کا کیا نقطہ نظر تھا, اس سے ہٹ کے جب خاص طور پہ فواد چودھری کو پوچھا گیا ان سارے سوالات کے بارے میں کہ ان کو ٹکٹ کیوں نہیں ملا, تو کاشف عباسی کے مختلف سوالات جو تھے ان کے جواب میں جو فواد چودھری کی بے بسی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے. یہاں ہم اس کا کلپ تو نہیں لگا سکتے, لیکن آپ کو کاشف اور فواد چودھری کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اس سے آپ خود اندازہ کر لیں گے کہ پی ٹی آئی کے اندر کتنی سپیس ہے, کتنی جمہوریت ہے, لوگوں کی ایسپریشن کو عمران خان کتنا رسپیکٹ کرتے ہیں, کتنا نہیں کرتے. وہ پھر پنجاب میں ایک اسی طرح کا ڈمی سی ایم لانا چاہتے ہیں جیسے بزدار صاحب تھے, جیسے کے پی میں محمود خان تھے. وہ ایک پرومزنگ کوئی چینج کرنے والا, کوئی پڑھا لکھا چہرہ کیوں پنجاب میں انٹروڈیوس نہیں کرانا چاہتے. ان سارے سوالات کا جواب آپ کو فواد چودھری اور کاشف عباسی کے درمیان ہونے والی اس گفتگو سے مل سکتا ہے. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اس گفتگو کو سنیں, پھر ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے جاری رکھتے ہیں. بتائیں, فواد چودھری, حماد اظہر, شاہ محمود قریشی کو ایم پی اے کا ٹکٹ نہیں ملا. ہاں نہیں ملا. خیر ہے, اوبیسلی اچھا تو نہیں لگا, ملنا تو چاہیے تھا ہمیں. خان صاحب کہتے ہیں نہیں ملا تو نہیں ملا. اب کیا کریں. بزدار صاحب کو ملا, بزدار صاحب کو ملا, پرویز الہی صاحب کو ملا, شہباز گل صاحب کو ملا. نہیں, گل شہباز کو بھی نہیں ملا. شہباز گل کو ٹکٹ نہیں دیا ایم پی اے کا. نہیں ملا. بزدار صاحب دوبارہ سی ایم بن سکتے ہیں.
میرے خیال میں تو بن سکتے ہیں, بنیں گے. بنیں گے. از ہی دا لیڈنگ کینڈیڈیٹ؟ Well, he is a former chief minister, why not? آپ کے خیال میں ہوتا نا, آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں اب اگر شاہ محمود صاحب کو ٹکٹ مل جاتا تو میں یہ کہتا کہ لیڈنگ کینڈیڈیٹ اس وقت شاہ محمود قریشی ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت لیڈنگ کینڈیڈیٹ عثمان بزدار صاحب؟ What can I say? I mean, it's very, I would say. یعنی آپ یہ ٹی وی پر نہیں کہہ سکتے؟ نہیں, ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتا, ویسے بھی نہیں کہہ سکتا, مجھے پتا نہیں ہے. Because اگر یہ آپ کو سارے پتا ہو لوگ تو بھی آپ کو برابر لگتا ہے نا کہ پی ٹی آئی اس چیز کو چھپا کے رکھے گی کہ ہمارا ووٹ بینک خراب ہوگا؟ ہی- پتا نہیں, آپ یہ تو دیکھیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں؟ اب دیکھیں یہ کیا عمران خان صاحب الیکشن کیمپین کا آغاز اس طرح کر سکتے ہیں کہ جلسے میں کھڑے ہوں مینار پاکستان پہ کہ میں کیمپین کا آغاز کروں, آپ کا اگلا چیف منسٹر عثمان بزدار؟ میں یہ آبویسلی ایڈوائس نہیں کروں گا, کوئی اور کرے گا؟ پتا نہیں ابھی ان So, کے اوپر ہے کون ایڈوائس. given all that, because he has bad press, یا جو بھی مسائل جو رہے بھی ہیں, مسائل نا, اگر ایک صاحب کو آپ اوپنلی الیکشن سے پہلے اناؤنس نہیں کر سکتے کہ وہ چیف منسٹر بن سکتے ہیں, اور پھر بھی آپ کے دل میں یہ ہے کہ آپ نے ان کو چیف منسٹر, کیونکہ مجھے یاد ہے آپ موجود تھے اس بریفنگ میں, بنی گالا میں ہوئی تھی, اب تو آج کل زمان پارک میں خان صاحب, تو یہ سوال بزدار صاحب کا ہوا, خان صاحب نے جس طرح ڈیفینڈ کیا بزدار صاحب کو, تو میرا یاد ہے میں نے پوچھا, میں کہا ان کو دوبارہ وزیر اعلیٰ تو نہیں بنانے لگے؟ انہوں نے آگے سے کہا وائی ناٹ, کیوں نہیں؟ تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ سارے جتنوں کو انہوں نے فارغ کیا, اس کا مطلب بزدار صاحب آپ کے دوبارہ وزیر اعلیٰ کیا ہوں کہا جا سکتا یا تو I don't know, مطلب ہتھیار ہی چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, اس کے اوپر میں ابھی, یہ تو عمران خان کا فیصلہ ہے. آپ کو بولیے بھی سرپرائز, آپ کو حیرانگی ہوگی اگر بزدار صاحب وزیر اعلیٰ بنے؟ ویل آبویسلی ہوگی حیرانگی. حیرانگی ہوگی, مجھے تو لگتا ہے آپ کو حیرانگی ہوئی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن مطلب یہ بحث بھی میری اور آپ کی ایک دفعہ ہو چکی, ویسے ہی پروگرام میں ہوئی تھی کہ یو نو آفٹر دس پرابلی اب آپ کو تیار ہونا چاہیے, ایگزیکٹلی یہ پتا ہونا چاہیے سی ایم کون ہوگا, کے پی کا سی ایم کون ہوگا, پنجاب کا چیف منسٹر کون ہوگا, ایجنڈاز کیا ہوں گے, لانگ شارٹ ٹرم گول کیا ہے, میڈیم ٹرم کیا ہے. آپ نے وزیر اعلیٰ ڈیسائیڈ نہیں کیا ابھی تک؟ ویل یہ تو دیکھیں نا, میرے پے اسکیل پہ تو یہ کام نہیں ہونا, یہ تو عمران خان کے لیول کا کام ہے. ایک ہی بندہ اس پہ اسکیل میں, کوئی دوجا ہے یہ سی ایم کے لیے, یا کوئی جس جو بتا سکے مجھے کہ وزیر اعلیٰ کون نہیں, یہ تو اس عمران میں خان کا فیصلہ. کوئی آپ کو, who do you think after these three people now that have been sidelined, یہ جن کو نکال دیا گیا, جن کو ایم پی کے ٹکٹ نہیں دیے, باقی لوگ بھی خوش نہیں ہیں؟ شاہ صاحب خوش نہیں ہیں, آج آپ کے ساتھ تھے. نہیں, میں خوش ناخوش والی بات نہیں ہے, بس نہیں دیا انہوں نے ٹکٹ تو نہیں دیا. آپ نے تو کہا نا کہ ہاں خوش نہیں ہوں. نہیں مطلب وہ تو ظاہر ہے, ایک بندے کو ہوگا تو صحیح نا کہ ملنا تو. آپ چاہتے تھے سی ایم بننا؟ سی ایم کی پوسٹ تو ایسی ہے کہ بندہ اس میں اگر کوئی چینج کر سکتا ہے تو چیف منسٹر آفس میں تو بڑی شاہ صاحب بھی بننا چاہتے ہوں گے آپ سے. ظاہر ہے کیوں نہیں. اگر حماد نے اپلائی کیا تو حماد سر وانٹڈ ٹو بیکم, اور بالکل حماد کو بھی تھا, سو ہی وانٹڈ ٹو بیکم چیف منسٹر. آف کورس, وائی ناٹ. خان ریئلی, اینڈ خان صاحب ہیز میڈ اینی جو نوٹیبل, جس کو آپ دیکھ کر کہیں کہ یار یہ آدمی, اب مجھے لگتا ہے اس لسٹ میں جو نام کون سے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار اب جو لسٹ باقی بچی ہے اس میں یہ تو ساری پنجاب کی فارمر کیبنٹ ہے, وہ آپ کے سامنے ہی ہے, جتنی کیپیبل ہے یا انکیپیبل ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. مطلب میں سمجھ نہیں آ رہی, سو وی ڈونٹ ہیو این obvious سی ایم. وی ڈونٹ ہیو کوئی کسی کی لاٹری نکلے گی, جس کی بھی نکلے گی, جو بزدار صاحب این سے اپیرنٹلی, جس طرح این سے عثمان بزدار بنا تھا, تو کوئی اس طرح کا کوئی اپیرنٹلی ہے نہیں. عثمان ڈارس کو ملا چیف منسٹر عثمان ایم پی کے لیے, عثمان کیوں؟ میرے خیال وہ لوکل پالیٹکس کے ڈائنامکس اس طرح کے تھے کہ عثمان کو ملا. بڑا ٹکٹ نہیں ملا اس کو, ملے گا نہیں, ایم این اے بھی میرا خیال ہے, میں نے انٹرسٹیڈ ہے وہ, بٹ ہی از مور انٹرسٹڈ ان نہیں, وہ تو اس وقت کی سچویشن ایسی کہ علیحدہ ہوں گے تو اس میں عثمان ہے. سو آپ نے یہ گفتگو سنی فواد چودھری اور کاشف عباسی کی, اس سے آپ اندازہ لگا لیں. 2-3 سوال میں اٹھاتا ہوں. ایک تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے موروثی سیاست جو ہے پی ٹی آئی نے وہ ختم کر دی. اور بھائی موروثی سیاست کا ایک ہی شاخسانہ ہوتا ہے نا کہ پارٹی میں آمریت ہوتی ہے, پارٹی جو ہوتی ہے اس میں نچلی آوازوں کو سنا نہیں جاتا. تو عمران خان اگر موروثی سیاستدان نہیں بھی, لیکن وہ کسی شہنشاہ سے کم تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ سارے فیصلوں کا اختیار ان کے پاس ہے. کوئی پارلیمانی بورڈ نہیں تھا, کوئی دوسری رائے نہیں تھی, بس عمران خان صاحب تھے اور انہوں نے فیصلہ کر دیا. اور فواد چودھری جیسے ابھی آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے کاشف عباسی کے ساتھ, اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تبدیلی اگر نئی پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی جیت کے آتی بھی ہے تو وہ تبدیلی کیا ہوگی اور اس کی شکل کیا ہوگی. اور ان لوگوں کو باہر نکال کے شاہ محمود قریشی, حماد اظہر, فواد چودھری سمیت اور باقی سینئر لوگوں کو اگر باہر نکال دیا جائے گا
تو پنجاب کیا کنٹریبیوٹ کرے گا؟ فواد چودھری نے اپنی اسی گفتگو میں کہا کہ باقی تو وہ پنجاب کی وہی پرانی کیبنٹ ہے اور اس کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کیا کر سکتی کیا نہیں کر سکتی. تو فائنلی پنجاب کی جو فیٹ ہے جو پی ٹی آئی کے پرسپیکٹو میں، اگر پی ٹی آئی جیتتی ہے تو پنجاب کی باغ ڈور لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر بزدار صاحب کے ہاتھ میں جائے گی، اور پرویز الہی کو کہا جائے گا کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اسپیکر بن جائیں، نہیں تو اپنے کسی بچے کو کسی دوسرے آدمی کو منسٹر وغیرہ بنا دیں، اس کے علاوہ آپ کا پنجاب میں کوئی چانس نہیں. لیکن ابھی پنجاب کی ٹکٹ پنجاب اسمبلی کی جو پرویز الہی کو ملی ہے اس سے ان کو ایک ہوپ تو ہے کہ شاید پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن جائے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنے ڈاڈے آدمی کو، اتنے مضبوط آدمی کو جو پنجاب کا 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہا ہو اور جس کا ایک دھڑا اور جس کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات چیت کا چینل کھلا ہوا ہو، اس کو کبھی عمران خان وزیر اعلیٰ بنائیں گے. دیکھتے رہیے میرا چینل. اگر گفتگو اچھی لگتی ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے. شکریہ.